بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن۔ ڈاکٹر صاحب بیت کے معاملے میں ایک کوشچن کرنا چاہ رہی ہوں۔ وہ یہ ہے کہ میری دوست ہیں، ان کے والد صاحب ہیں، ان کا روحانیت میں غلام قادر ان کا والد صاحب کا نام ہے، انہوں نے روحانیت پہ بکس بھی لکھی ہوئی ہیں کچھ۔ تو ایک دفعہ میرے ہسبینڈ تب حیات تھے، تو ہم ان کے پاس گئے، تو انہوں نے بیت نامہ، انہوں نے کہا کہ بیت کے بارے میں بات کی، تو انہوں نے ایک بیت نامہ، ایک پیج تھا تو وہ ہمارے آگے کیا، تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ ہر چیز سے پاک ہو، بغض نہیں رکھنی کوئی دل میں، کینہ نہیں رکھنا، حسد نہیں کرنا، اور تو میں تو خیر بڑا عجیب سی کوئی باغیانہ طبیعت ہے میری، تو ممتاز مفتی والا حساب کے کوئی وہ جو ہے ایسے ہی کسی کے وہ نہیں میں، لیکن یہ کہ وہ اگر مجھے یہ کہ ایک جب اتنی بڑی ہستی کے پاس اگر بندہ جاتا ہے تو وہ قرآن مائی فرمائے نا، وہ کرے نا، سیدھا بندے کا پتر وہ بنائے نا۔ تو اگر ہم پہلے سے ہی وہ اتنے اچھے ہوں تو پھر بیت کی وہ بات کیا آئے یا کیا وہ سلسلہ ہو۔ تو خیر میرے ہسبینڈ تو پھر وفات ہو گئی ان کی، اور وہ تو نہیں ہے انہوں نے کیا، تو لیکن یہ ہے کہ وہ تو آپ کا جو سلسلہ ہے اس میں سب سے بہتر بات یہ کہ آپ اس میں ذات جو اللہ ہے نا اس کے ساتھ جوڑنے کا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسیلہ بنایا ہے، اور جو ذمہ داری اس کو بخوبی کر رہے ہیں، اور انسان کو واقعی اپنی روح سے ملنے کا جو ہے نا وہ پہچاننے کا وہ شرف ملتا ہے، اور یہی ایک ایسا ایکسپیرینس ہے کہ ناقابل بیان ہے۔ اور خاص طور پہ رات کو میں نگت چودھری کا بھی وہ لیکچر کیا، ان کا انٹرویو تھا شاید، تو وہ تو ان کے بڑا وہ دمال والا ایکسپیرینس اور وہ سارا، تو وہ بس ایک دن اور لے بس اس مستی میں شامل ہونے کو دل چاہتا ہے۔ پوچھنا کیا تھا؟ تو وہ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ بیت جو ہے وہ اگر وہ بندہ خود اتنا وہ حسد اور وہ ان ساری چیزوں کو صاف کر لے تو پھر وہ نہیں، وہ ان کا جو طریقہ کار جو وہ بتا رہے تھے نا، جو انہوں نے بیت نامہ آپ لوگوں کو دیا، جی جی وہ بیسیکلی انہوں نے آپ کو ایک ہوم ورک دیا ہاں کہ اگر میرے ساتھ چلنا ہے، ہاں ٹھیک ہے، اگر وہ بیت لیتے ہوں گے جس ہاں کسی کی بھی، ہم، کہ یا کئی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ابھی میں بیت کروں گا نہیں، ہاں جی وہ کرتے تم نہیں ہاں بہت کم، ہاں تم پہلے یہ کرو میری کرو، خاطر۔ ہاں اب بیت ہوتی ہے اصل میں دل کی، ٹھیک ہے، کسی سے پیار ہو جانا، ٹھیک ہے، پروانے کی شمع سے بیت ہوتی ہے، ہاں، ٹھیک ہے، جو ہی شمع اس کو نظر آتی ہے وہ سب کچھ بھول بھال جاتا ہے، پیچھے بچے بھوکے بیٹھے ہیں نہیں بیٹھے، بیوی کتنے ہے کتنے نہیں، وہ تو جاج شمع میں فنا ہوتی ہے، وہ نہیں دیکھتا، نماز اس کی قائم ہوتی ہے، جو ہی اس کو پتہ چلتا ہے وہ ادھر پہنچ جاتا ہے۔ تو بیت دل کی ہوتی ہے۔ اب اگر آپ لوگ، ایک ہوتی ہے ونڈو شاپنگ کرنا، ایویں ننگ دیاں اے جی مراقبہ کنج کر دینے، اگلا جڑا ہے وہ لگا ہے اپنے دھیان، یہ کیوں کر دے ہو کنج کر دے ہو، کہنا جی بس میرا دماغ خراب ہے، کیا کرے ہو، ارے اپنے، لیکن جس کو تو تانگ ہوتی ہے، اگر وہ واقعی بیعت کر کیوں رہا ہے، اصل چیز ہے کہ بیعت کرنا کیوں چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں وہ بیعت کرتے ہیں، انہیں سرکار دو عالم کی طرف سے شاید اشارہ ملتا ہے، اجازت ملتی ہے، جو بھی کوئی سسٹم ہے ہوتا ہوگا، ان کے بہاف پہ وہ کر رہے ہوتے ہیں، یا ان کے مرشد کی طرف سے انہیں کہا جاتا ہے آپ خلیفہ ہیں، آپ آگے بیعت کیا کریں، ایسے سمجھ لیں۔ بیعت اصل میں آپ ایسے سمجھ لیں کہ آپ نے کسی کو اپنا امام مان لیا، ٹھیک ہے، اپنا رہنما مان لیا، رہنما اپنا مان لیا، انجن مان لیا، اب آپ اس کے پیچھے ڈبہ بن کے لگ گئے۔ اب یہ ڈبہ لگنے سے پہلے آپ دیکھیں کہ انجن جا کدھر رہا ہے، اگر آپ نے کراچی جانا ہے تو آپ کراچی والے انجن کے پیچھے لگے ہیں، آپ پشاور والے کے پیچھے لگ گئے تو پھر تو پشاور جائے گا اپوزٹ ڈائریکشن میں، تو یہ پہلے چیک کرا، ٹھیک، اور اس کے بعد پھر بس سر دے دینا ہوتا ہے، ڈبے نے تو سر دیا ہوتا ہے انجن کے پیچھے، یا امام نماز پڑھا رہا ہوتا ہے نا، تو جو نمازی پیچھے ہوتے ہیں سارے اس کے پاؤں میں سجدہ کر رہے ہوتے ہیں نا، ایک قسم اس کے تو پاؤں ہی نظر آ رہے ہوتے ہیں سجدے میں، یا ہمارے تو وہ اس کے پیچھے ہی لگے ہوتے ہیں، آگے وہ جو بھی کر رہا ہے، ٹھیک، وہ اللہ کے زیادہ قریب ہو گیا نا، آپ اس کو زیادہ قریب مانیں گے، باقی صفوں والے تو پیچھے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لیتے تھے،
کی ہوئی ہے بیعت انہوں نے. آپ یوں سمجھ لیں کہ پھر کئی جگہ جہاں وہ نہیں جا سکتے تھے، یا وہ مطلب وہ ایک گاؤں گئے ہیں، طائف گئے ہیں، تو جو ان کا بریلینٹ اسٹوڈنٹ ہے، جس کو انہیں پتہ ہے، جس کو پتہ ہے اللہ کا بتانا ہے، سیدنا ابوبکر صدیق کو یا مولا علی کو، یا انہیں کہہ دیا کہ تم وہاں چلے جاؤ. یا جب جنگوں پہ آپ نے بھیجنا شروع کیے، لشکر یمن کی فتح ہوئی، یا روم ان کے بعد فتح ہوا ہے یا ایران، وہاں جو مسلمان وہاں رکتے تھے، وہ لوگ ہی لوگوں سے بیعت ان کے بہاف پہ لیتے تھے. جب سرکار پردہ فرما گئے تو چاروں خلفاء جو ہیں انہوں نے بیعت لی ہے. ٹھیک ہے، یعنی سارے مسلمان یہ بیعت ایک متفق ہو گئے ایک بندے کے کہ آپ ہمارے رہنما ہیں، آپ ہمارے لیڈر ہیں. اب اس کیس میں، کس کیس میں، کہ جیسے کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے پوری قوم نے فیصلہ کرنا ہے، تو اس میں فائنل رائے اس بندے کی ہوگی. ٹھیک ہے، وہ جو کہہ دے گا پھر سارے اس کو مانیں گے. ٹھیک ہے، سارے یہ مان رہے ہیں کہ یہ ہم سب سے زیادہ بہتر متقی ہے، یہ ہم سے زیادہ اللہ خدا خوفی ہے. اصل چیز یہ خدا خوفی ہے رکھتا ہے. ٹھیک ہے، تو جس میں خدا خوفی زیادہ ہے وہ متقی زیادہ ہے، اور وہی آپ کا لیڈر زیادہ ہے جس کو خدا کا زیادہ خیال رہتا ہے. ٹھیک، جو لوگ بیعت کرتے ہیں وہ کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ رسول کے زیادہ قریب ہیں، اور آپ کو وہ ان کے قریب کر دیں گے. تو سر ان کی نظر عنایت ایسی ہونی چاہیے کہ اندر کی صفائی خود نہیں بخود ہونا شروع ہو تو جائے. وہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کی ایک نظر عنایت سے کر دیتے سارا کچھ. دیکھیں نا، یہ ٹو وے ٹریفک ہوتی ہے. اس میں سرکار تو چل چل کے جاتے رہے، اور اس کو تو لائیو، اس کی مطلب لائیو زیارت روز ہو رہی ہے، اوپر سے تایا ابو بھی ہیں وہ. ٹھیک ہے، تایا جی بھی گئے سرکار تھے بچپن تو انہوں نے گود سے بھی شاید گئے ہوں گے، نال کھیڈے ہوں گے، لیکن وہ تایا جی جڑے نہیں، وہ انہیں ابو لہب بھی تایا انہوں نے. ٹھیک، لیکن وہ نظر جو ہے، وہ نظر کو یہ تھوڑا ہے کہ یہ آنکھ کی نظر ہے، خیال ہے نا ان کا. اس میں ہر ایک کا اپنا اپنا طریقہ واردات بھی ہے. ٹھیک ہے، پھر اس میں لیول ہے ڈفرینٹ. اس میں جیسے انہوں نے آپ کو ایک آگے سے شرط پکڑا دی، آپ لوگ جو ہے جی بیعت کی ہوں انہیں کیا پڑھ لو. ٹھیک ہے، اب آپ پہلے دن ہی بھاگ گئے وہاں سے، وہ تھوڑے بہانے، وہ جی وہ آپ ہی کٹ دینا ساڈے چو. ٹھیک ہے، آپ ہی انج کرتے، وہ نظر عنایت ہی کر رہے ہیں نا. اگر تو آپ کو ان سے پیار ہے، اصل میں آپ نے اس بندے سے پیار کرنا ہوتا. ٹھیک ہے، آپ نے اللہ رسول نہیں دیکھا ہوتا، آپ نے اس کو دیکھا ہوتا ہے. اس نے آگے دیکھا ہوا ہے یا سچا ہے یا جھوٹا ہمیں نہیں پتا، ہم نے اس کو سچا ماننا ہے. ٹھیک ہے، کہ یہ اللہ رسول کے قریب ہے زیادہ، میں اس کے ساتھ لگ گیا تو میرا بیڑا پار، ایسے سمجھ لیں. ٹھیک، اب آپ کو اگر اس میں خامی نظر آ رہی ہے تو عشق میں معشوق بے عیب ہوتا نہیں ہے. نہیں سر، ٹھیک ہے، اب اس نے آپ کو، اس کو کیا پتا کہ آپ نے چلنا ہے ساتھ کہ نہیں چلنا. اس نے آپ کو ایک کام دے دیا. اگر تو دیکھیں، جن بچوں کو پیار ہوتا ہے نا مرشد سے، انہیں اگر مرشد کہہ دیتا نا آسمان سے تاڑے توڑ کے لاؤ تو وہ لے آتا ہے. ٹھیک، یہ لازمی نہیں، یہ لڑکی لڑکے والا عشق نہیں ہوتا. عشق جو ہے یہ دو روحوں کا، یا دو کیا میں سے کہوں، اللہ کی دو تخلیق ہی میں اسے کہوں گا، یا دو اس کی شانیں ڈفرینٹ ہیں اس کی، کہ وہ خود ہی اس نے یہ سارا کھیل بنایا ہوا ہے. ان کی تڑپ ہے آپس میں. یہ ساری روحیں جو ہیں انہوں نے پہلے دن اللہ کو دیکھا ہوا ہے، اور یہ ماں روح جو ہے یہ اللہ کی روح ہے آپ کے اندر، وہ ماں روح کے لیے تڑپ رہی ہے. یہ ساری روحیں اس کے پاس جانا چاہتی ہیں، لیکن انٹینسٹی ڈفرینس ہے. ٹھیک، اب انہوں نے آپ کو جان کے یہ بتا دیا. اگر تو آپ کو ان سے پیار ہوتا، وہ آپ کے انکل تھے، ماموں تھے، نانا تھے، چاچا تھے، تایا تھے، لیکن آپ کو اچھے لگتے تو وہ لائن اچھی لگتی تھی، آپ ادھر جانا چاہتی تھی، انہوں نے ایویں ہی آپ کے سامنے ایک سلیبس رکھ دیا. اگر تو آپ واقعی اس راستے کی ہوتی تو آپ ان کی خاطر وہ سارے کام شروع کر دیتے. جب آپ ان کی خاطر، اگر آپ کو ان سے پیار ہوتا، جس ہسبینڈ نے مانگا تھا کہ وہ جس کو مرضی تھا. ٹھیک ہے، بیعت کا کنسپٹ نہیں نا لوگوں کو پتا. ٹھیک ہے، کئی تے بیعت کرنے، اسی تے بیعت اس چکر چ ہوئے ساں کہ ساڈا تے کاروبار نہیں سی چلدا پیا، کڑیاں دے رشتے بھی نہیں سن ہوندے پے، اسی کہ سارا کام ٹھیک ہو جان گے. ٹھیک ہے، تے پیر صاحب نے تے ساڈی کڑی دا رشتہ ہی منگ لیا. ایک دا تے کرتا نا انہوں نے. مطلب دنیاوی کام ہو گیا. وہ نہیں، دنیاوی کام بھی نال ہی ہوندے نے. بہرحال ہن کی اونے پیر صاحب نے میرج بیورو کھولیا ہے، وہ اللہ نال بیاہ پیا کراندا تہاڈا کہ ایتھے مرو. ٹھیک ہے، ایک اور ہے، وہ ہے کہ میں وہ جی دربار تے گیا. میں تو کدھر گیا ہوا ہے، میں فلاں بہت بڑی ہستی ہیں 30-40 سال پیچھے، دربار ان کا بڑا خوبصورت.
میں ادھر آیا کاروبار نہیں چلتا پیا تے میں میری ان سے بڑی عقیدت ہے تو بالکل کاروبار ڈاؤن ہے تو میں دربار پہ آیا ہوا تھا. میں کہ پھر کیا کہتے ہیں؟ فون میں بات ہو رہی. کہنا ڈاکٹر صاحب مجھے تو جواب نہیں مل رہا, میں بڑی دعا منگی ہے. میں کہ میں تمہیں گل دساں, میں کہ تم نے کتنی کی دعا مانگی؟ کہنا ویسے میرا تو اج کچھ چوتھا پنجواں مہینہ ہے, میں تو ہر مہینے آ رہا. میں کہ میں تینوں گل دساں پہلے میرے کو بھی پوچھ لیا. کہنے کی میں کہ بابا ٹوٹل کنگلا سی یہ دونوں جیباں خالی ہوندی, ٹھیک ہے, یہ تے آپ سارے پیسے چھڈ کے کھلوتا سی, تینوں کتوں دے گا, تینوں بھی خالی کرے. پھر تینوں اللہ یاد آئے گا تو انہیں کہنا میرے کو تو ایسی جو میرے کو ایسی میں تینوں دے دیتے. کہندا ویسے گل تہاڈی ٹھیک ہے, جدوں دا انہاں دے نال لگا نا جو ہے سی وہی ہے. میں کہا اللہ یاد آیا؟ کہندا ہاں جی ایسی تے میں سوچ رہا سا. علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان